اب آپ ناشکری نہ کرنا. مولانا روم کہتے ہیں ناشکرہ شروع ہوتا ہے سردی سے. تو پہلے کہتا ہے سردی بہت ہو رہی ہے. اچھا کوئی کام ہی نہیں ہے تو موسم ابھی تبصرہ کر لو, آج بڑی کم ہو گئی. تو موسم وبھاگ میں ہے, تجھے کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کی کہ گرمی زیادہ ہے کہ سردی زیادہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں, پھر یہ کہتا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. اچھا عورتوں کو مردوں کو کوئی بات نہیں ملی تو یہی کرتے رہتے ہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں, پھر یہ کہتا ہے برسات بہت ہو رہی ہے. یہ کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے نا. غوث العظم فرماتے ہیں یہ موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے. اگر کوئی مقبول ولی ہوتا ہے تو موسم پہ اعتراض کر کے مردود بنا دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے, بلکہ یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ. بعد حمد و درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے مامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت, معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اردو میں ایک کہاوت ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہندی میں بھی ایسے ہی ایک کہاوت ہے, آوشکتا جو ہے وہ آوشکار کی جننی ہے. وہ بکرے جو بقرعید پہ بکتے ہیں, جن پہ ایسے لال یا ایسے کوئی رنگ سے اللہ کا نام لکھا ہو, بڑی مہربانی آپ کی, انشاءاللہ آپ تک آواز آئے گی. اب بیٹھے تو وہ بکرے اتنے کاسٹلی بکتے ہیں, اتنے مہنگے, کہ اب لوگوں نے اس پہ اسکیم کرنا شروع کر دیا. بھاری کلر سے کسی طرح سے نام لکھ دیتے ہیں, اور پھر انہیں پتہ ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں جو ان کو بہت مہنگی خریدنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری قوم کا بڑا ہی المیہ ہے کہ ہم نے بکروں میں دلچسپی لی جن کے اوپر کیا پتہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے, مگر ان حفاظ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے سینوں پہ اللہ نے اپنے پورے قرآن کو اپنے فضل سے نقش کر دیا ہے. جب آپ بکروں میں دلچسپی لیں گے تو بکرے بڑھیں گے, اور حفاظ میں دلچسپی لیں گے تو حفاظ بڑھیں گے. میرے بھائی, اسی طرح سے دلچسپیاں ختم ہوتی رہیں تو دین کمزور ہو جائے گا. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, میں نے ایک دم ہی شروع کر دی بات, آپ سوچے کچھ تو بولیں, مگر جو بات میرے ذہن میں آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتی ہے بات. اب لوگ خیریت سے تو ہیں؟ اچھا, پہلے آپ ایک بات کا شکر ادا کریں کہ آج کی رات میں نوجوان لڑکے بھی شکر ادا کریں جو آئے ہیں یہاں پر, اور جتنے لوگ ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم نے ساری راتیں کتنی گزار دیں, کوئی سونے میں, کوئی موبائل دیکھنے میں, کوئی فلم دیکھنے میں. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری زندگی میں ایک رات ایسی بنائی کہ جس میں ہم حضور کے ذکر کے ساتھ گزار رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں شکر شامل کریں, ناشکری نکالیں. آپ لوگ بیٹھے رہیں, جو جہاں ہیں وہیں کھڑا رہیں. آپ میری طرف دیکھیں, آپ ادھر نہ دیکھیں. آپ دیکھیں, ابھی ابلیس کی کوئی شکل کا تعین نہیں ہوا, آپ میری طرف دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اب آپ ادھر توجہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, نہیں کریں گے نا. بیٹھ جاؤ بھائی, اے بھائی بیٹھ جاؤ, اچھے انسان ہیں نا, آپ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ,
یہیں بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، بس آپ نے کچھ نہیں دیکھنا ہے، آپ آ جائیں. جس کی محفل ہے وہ مدینے والے سرکار سب کو دیکھ رہے ہیں. بیٹھے آرام سے. میں اپنی بات آپ سے شروع کر رہا ہوں. تو شکر زندگی میں شامل کریں، اور شکر انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے. ناشکری اپنی زندگی سے نکالنا اتنا ضروری ہے کہ آپ یقین جانیں کہ انسان کتنے ہی بڑے درجے پہ ہو، اگر وہ شکر نہیں ادا کرتا نا تو پوری زندگی پریشان رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے مالداری میں سکون نہیں دیا ہے، اللہ نے شکر میں سکون رکھا ہے. میں اپنی تقریر بہت جلدی شروع کروں گا چونکہ مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. ایک بات بس یاد کریں. اے بھائی کہاں چلے؟ اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو بھائی چلے جائیں، ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے. ادھر ایک یہاں جو بیٹھا تھا وہی آدمی ہے نا، آپ کے خوف سے وہاں چلا گیا، وہ بہت قریب بیٹھا تھا. کاش اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا. کیا کہنا ہے. ذرا اٹھک بیٹھک کا سلسلہ تھوڑا بند رکھیں حضرت. آپ لوگ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جائیں ذرا سکون سے تقریر سنیں. ہاں افراتفری اٹھک بیٹھک تھوڑی دیر کے اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا بیٹھ جائیں. آپ بھی تھوڑا ماشاءاللہ. میں بولنے لگوں گا تو آپ خود ہی نہیں جائیں گے. جی ارے بالکل یقین ہے انشاءاللہ. بیٹھے بس. اس دور میں جتنی نعمتیں انسان کو میسر ہیں نا اتنی کبھی نہیں تھی، مگر جتنا اس دور کا انسان ناشکرا ہے کسی دور کا نہیں تھا. حضرت سیدنا سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے جوتے جو ہیں نا وہ ٹوٹ گئے چونکہ پرانے ہو گئے تھے، اور چلتے چلتے پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر پھوٹ گئے اور ان میں سے زخم نکلنے بن گئے، خون نکلنے لگا. اب جب پاؤں آگے رکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اپنے سعدی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ میں نے دیکھا نا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں. اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا نا میرے بھائی تو جاؤ دلی RML میں جاؤ، یا آپ جاؤ آل انڈیا میں، تمہیں باہر پڑے ہوئے لوگ ملیں گے. کسی کڈنیاں خراب ہو گئی ہیں، کسی کا پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، کسی کو سکون کوئی نہیں. کوئی ایک مریض ہے، اس کے ساتھ 4 لوگ سردیوں کی راتوں میں روڈ پر سو رہے ہیں کہ ہمارا یہ مریض، اس کے گردے ٹھیک ہو جائیں. کوئی کہتا ہے میرے گردے فیل ہیں، کوئی کہتا ہے میرا دل ٹھیک سے کام نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، اس حدیث کو میرے ساتھ ذرا دوہرا لو نوجوانوں، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت بھی دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، یہ میرے 2-3 باتیں آپ مان لینا، بس 2-3 باتیں. کئی لوگ یہاں الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے وہ میری باتوں کو مانا ہے تو اللہ نے ان کو سکون دیا ہے، برکتیں دی ہیں. سیدنا شیخ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت کی شروعات شکر سے ہوتی ہے، پھر یہ اپنی حدوں پر بھی شکر سے ہی پہنچتی ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 90,000 کا بل آیا. اس کو سانس لینے میں تھوڑی دقت تھی، 80 سال کا بوڑھا تھا. تو جب ٹھیک ہو گیا تو وہ بل کو دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا، زیادہ پیسہ لگتا ہے؟ کہ نہیں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اسپتال ہی خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے. کہ پھر روتے کیوں ہوں؟ کہ چھوڑو نا ڈاکٹر، آپ کو کیوں بتاؤں. کہ بتاؤ نا. تو آنکھوں میں آنسو لا کے بولا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تیری اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا
تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا لا. میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. میاں کی تعویذ سے زندگی نہیں بدلنی, شکر سے زندگی بدلے گی. کسی جھوٹے کے وعدوں سے نہیں بدلی, اللہ کا وعدہ سچا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. چلو ہمارے اب آپ ناشکری نہ کرنا. مولانا روم کہتے ہیں ناشکرہ شروع ہوتا ہے سردی سے. تو پہلے کہتا ہے سردی بہت ہو رہی ہے. اچھا کوئی کام ہی نہیں ہے تو موسم ابھی تبصرہ کر لو, آج بڑی کم ہو گئی. تو تو موسم وبھاگ میں ہے, تجھے کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کی کہ گرمی زیادہ ہے کہ سردی زیادہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں, پھر یہ کہتا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. اچھا عورتوں کو مردوں کو کوئی بات نہیں ملی تو یہی کرتے رہتے ہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں, پھر یہ کہتا ہے برسات بہت ہو رہی ہے. یہ کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے نا. غوث العظم فرماتے ہیں یہ موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے. اگر کوئی مقبول ولی ہوتا ہے تو موسم پہ اعتراض کر کے مردود بنا دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے, بلکہ یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. یہ مولانا ہمارے رفاقت صاحب قبلہ کی دعوت, ان کی محبت پہ میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے سید صاحب قبلہ بڑے ہی مشفق و مہربان, ہمارے قیصر خالد صاحب قبلہ. اب آرام سے بیٹھے, میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. اچھا ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. آپ کے یہاں کوئی اور حساب ہے کہ جو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو بھائی؟ بتاؤ نا بھائی یار ذرا. سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ماشاء اللہ. اور 90 گنا بھی کم لگ رہی ہیں کیا؟ یہ 90 کم لگ رہی ہیں, حالانکہ ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی, مگر اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے میں اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ لوگ سبحان اللہ وغیرہ بولتے رہیں. ابھی میں نے خبر سنی تو میرا دل بڑا, یہیں سے میری تقریر بس یہیں سے شروع ہے. کہا تھا ابراہیم ذوق نے دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ, تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس دلی میں اس دنیا میں کتنے لوگ آئے آ کے ختم ہو گئے. ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 11 سال ہے, حافظ بن گیا ہے پورا, اور وہ اس کی اگلے ہفتے دستار ہے, اور وہ اپنے گھر آیا, نہا کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں گر گیا, ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا. ڈاکٹروں نے کہا یہ تو مر چکا ہے. ماں گئی اور جا کے بولی میرے لال یہ کیا ہوا, میرے دل کے چین, تو مدرسے جب گیا تھا نا پہلی بار, تو ماں بیان کر کے رو رہی ہے, تجھے پہلی مرتبہ مدرسے گیا تھا نا میرے بیٹے, تو صرف جاتے وقت رویا تھا, مگر تیری ماں کوئی رات ایسی نہیں تھی جو اپنے بڑے بیٹے کو یاد کر کے روتی نہیں تھی. میرے اور بچے جب میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے تو پھر مجھے تیرے مدرسے کی دال روٹی بھی یاد آتی تھی میرے بچے, اور تو بھی یاد آتا تھا میرے بچے. اور میرے بچوں کو جب میں کپڑے دھو کے پہناتی تھی تو مجھے یاد آتا تھا میرا 8 سال کا 9 سال کا بچہ کپڑے اپنے خود دھوتا ہے. میں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے قربانی دی اس وجہ سے کہ جب میں مر جاؤں گی, جب میں قبر میں چلی جاؤں گی, اور جب سب لوٹ جائیں گے تو میرا بچہ حافظ نہیں لوٹے گا, وہ قرآن پڑھے گا میری قبر پہ کھڑے ہو کے, تو مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھے بخشے گا. مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ اور پھر اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ باندھ کے کہا میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گی, اس کی میں دستار کروں گی. باپ بھی یہ کہنے لگا میرے لاڈلے میرے بیٹے, میں ایک بنا پڑھا لکھا آدمی مزدور, میں نے تجھے اس وجہ سے بیٹے حافظ بنانا چاہا تھا کہ جب میرا جنازہ نکلے اور جب مصلی پہ جنازے کی میرا بیٹا آگے بڑھے گا تو میرے رب کی رحمتیں جھوم جائیں گی اور مجھے بخش دے گا میرا رب. مگر میرے بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی. میری طرف دیکھو, عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی. جب بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جاتے ہیں, جوانوں کی میتیں نکل جاتی ہیں.
ہمارے قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ نے بڑا اچھا نعت شریف پڑھی. یہ پڑھتے ہی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میں تو ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. ہمارے سید صاحب, میں جو بات آپ سے کر رہا تھا یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک 11 سال کا بچہ اگر دنیا سے جا سکتا ہے تو یہ جو تقریر کر رہا ہے ہو سکتا ہے نا اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو. بولو نا بھائی. دیکھو نوجوانوں, آپ کا حق بڑا میرے اوپر ہے, تھوڑا ایکو کم کریں اس کا. آپ کا وقت تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں, بس ایکو. آپ کا بڑا حق ہے, بیٹھیں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس کرسی سے, چونکہ قیامت میں مجھ سے حساب ہوگا کہ تو اس لائق نہیں تھا, مگر ہم نے تجھے کرسی دی تو تو نے کیا بیان کیا, کیا لوگوں کو سمجھایا. بس یہی ڈر لگا رہتا ہے. بس یہی سنو یہاں سے, اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے, بولو نا, آپ کہہ دو. دیکھو آپ کے کہنے سے میری موت نہیں آنی. اگر میں مر جانا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے, تب بھی مر جاؤں گا. اس وجہ سے آپ یہ بات کہہ دو. ہاں ہو سکتا ہے نا, پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے, ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ آخری نصیحت سننے آیا ہو, آخری نصیحت سننے آیا ہو. آپ نے کبھی دیکھا کسی بے نمازی کو مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا بھائی توبہ کر لے ورنہ بے نمازی مر گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی, جو اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں تھا. کبھی آپ نے سنا کہ موت نے او ٹی پی فائل کروائی ہو کہ بھئی آپ کے موبائل میں او ٹی پی آئی ہے, آپ اپنا یہ او ٹی پی فائل کریں, اس کی جو او ٹی پی ہے اس کو فل کریں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ دنیا سے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہ تو ہوا ہے نہ کبھی. کبھی بے نمازی سے موت نے مولت. اب اجمیر آپ کی محبت آپ کو لے گئی, بہت اچھی بات ہے. اجمیر کے لیے آپ کی کار نکلی, بڑی اچھی بات ہو گئی. بھائی اجمیر جا رہے تھے آپ, بڑی اچھی بات ہے. بارگاہوں میں اولیاء کرام کی جانا چاہیے, برکتیں ملتی ہیں. مگر یہ کیسی برکت کا سفر ہے کہ یہ یا میاں عامر کے قلعے میں تو جا رہا ہے اور وہ آدمی جسے ریسٹورنٹ پہ تو اپنی گاڑی رک رہی ہے, وہاں تو کھانے کھائے جا رہے ہیں, مگر ایک نہ عصر پڑی, نہ مغرب پڑی, نہ عشاء پڑی, ایک وقت کی نماز کے لیے بھی آپ کی کار نہیں رکی. یہ کون سی محبت ہے غریب نواز کی؟ پھر آپ اجمیر عرس کرنے چلے گئے, پوری رات آپ اجمیر میں رہے, پورے دن اجمیر میں رہے, آپ کے یہاں ہوٹل میں گرم پانی بھی تھا, پھر بھی آپ نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی آپ نے تفریح کو اجمیر کا مقدس سفر بتا دیا؟ یہ تو آپ کا تفریح کا سفر تھا, آپ کے نفس کا سفر تھا. یہ ایمان والوں کا سفر تو نہیں ہے. ایمان والے کا سفر وہ تھا کہ جب ہند الولی عطائے رسول غریب نواز کے پاؤں کے اندر چھالے پڑنے لگے اور چھالے پڑ پڑ کے پھوٹ گئے اور جب ان میں زخم بنے تو مریدوں نے کہا حضور رک جائیں, آپ کے پاؤں کے چھالے بہت بڑھ گئے ہیں, زخم بن گئے ہیں, حضور آرام کریں. ہند الولی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سلطان الہند نے فرمایا نہیں, جب تک ایک ایک گھر میں میرے نانا کے دین کا پیغام نہیں پہنچ جاتا یہ معین الدین اپنا پاؤں نہیں روکے گا, یہ اپنا مشن نہیں روکے گا. اجمیر جانے والے کچھ ایسے ہیں جن سے اجمیر والا راضی نہیں ہے, مگر کچھ ایسے ہیں جو وقت پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. نہ اجمیر گئے نہ مدینہ گئے, اجمیر والا بھی راضی ہے, مدینے والا بھی راضی ہے. زور سے تو بولو, مسکرا کے تو بولو. آج پیر کی محبت میں سفر لمبا اور اللہ کی مسجد میں جانے کے لیے تیار. جلدی بولو بھائی, یہ کون سی محبت ہو گئی؟ مگر سنو, آج پیر صاحب نے کہہ دیا تم میرے ساتھ اٹھو گے. حالانکہ پیر صاحب کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں وہ کدھر اٹھے, مگر پیر صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے تو لوگوں کو بڑا ہی اطمینان ہو گیا, تم میرے ساتھ اٹھو گے. میں کسی پیر ویر کی بات کو اتنا نہیں مانتا, بالکل بھی نہیں مانتا. اگر مقابلے کی بات کہہ جائے تو ردی میں پھینکتا ہوں. نبی پاک فرماتے بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا, اللہ اللہ اللہ, نمرود کے ساتھ اٹھے گا. ادھر تو دیکھو کس کے ساتھ اٹھے گا. یہ نہیں کہا گیا فلاں قوم کا نہیں اٹھے گا, نہیں, یہ نہیں کہا گیا فلاں نہیں اٹھے گا. جو بھی بے نمازی ہے, مگر بے نمازی کو بھی آپ نے دیکھا موت نے کہا
भाई तौबा कर ले वरना इसी हाल में मर गया तो फिर जहन्नम में जाएगा। कभी सूद खाने वाले को कि सूद खाने वाले का जिस्म ये बड़ा होगा, इसका पेट इसके जिस्म से गिरेगा, उठेगा उठेगा गिरेगा, पेट बार पेट के बल, अच्छा इसके सूद जो है ना इसको खड़ा नहीं होने देगा, इसका पेट सूद खाने वाले का, ये पूरे एक मैदान में इसी तरह के जलील होंगे, उठेंगे गिरेंगे गिरेंगे उठेंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं। अहले महशर कहेंगे ये कौन है जो मुंह के बल बार बार गिर जाते हैं, इनकी तोंद ने इनके तवाजुन को बिगाड़ दिया। तो अहले महशर कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे अहले महशर से ये सूद खाने वाले हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। अल्लाह। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि तौबा कर ले, इसी हाल में मरा तो जहन्नम में चला जाएगा। कभी आपने कहा देखा किसी शराबी को, शराबी नशा करने वाला अकेला नशा नहीं करता, वो अपनी माँ की नींद में नशा कर जाता है, वो अपनी माँ की नींद उसी में मिला के पी जाता है शराब में। वो अपनी बेटी की खुशियां, वो अपने बच्चों के फ्यूचर, वो अपने माँ बाप की इज्जतें, सारा कुछ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ये शराबी जहन्नम में जाएगा, जब इसको प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप इसको पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मगर आज तक किसी भी ऐसे इंसान को जो शराब पीता हो, मौत ने कभी मोहलत नहीं दी। कभी आपने देखा मोहलत देते हुए? अच्छा आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, कभी आपने देखा माँ बाप का नाफरमान मरने से पहले उसे मौत ने कहा कि तुम तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी नहीं कहा। मगर इधर देखें, आप देखें, जरा गौर करें। अब आप चाहे मेरी पूरी तकरीर भूल जाएं, ये आपकी मर्जी है, मगर आप ये मेरी बात ना भूलें। ये मेरी होती तो चल भूल जाते, मगर ये उस शहंशाह बगदाद और विलायत की बात है, गौसुल आजम की बात है। अपने मोबाइलों के स्टेटस पे लगाना, अपने दोस्तों को बताना, अपनी बहनों को बताना, अपने भाइयों को बताना, अच्छी बातों को फैलाना भी सदका है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मेरे साथ जरा दोहराओ एक बात, कल कयामत के दिन ये ना हो कि मैंने आपको बताया नहीं था। बताओ तो, मौत तुझे हाल बदलने नमाजी नमाजी नहीं बनने देगी मौत तुझे, शराबी तुझे शराब से छूटने नहीं देगी मौत तुझको मोहलत नहीं देगी। और सूद खाने वाले और माँ बाप से बदतमीजी करने वाले इसी हाल में मर के अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो बोल क्या होगा? जरा मेरी तरफ तो देख, मैं तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। देखो पहली बात सुनो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। ये जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो भूख है, अल्लाह के रसूल फरमाते जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो बूढ़ा होने लगता है तो उसकी दो ख्वाहिशात जवान होने लगती है। एक तो उसकी जीने की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा पैसे की आरज़ू तमन्ना बढ़ जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले की तमन्ना बूढ़े की तमन्ना बढ़ जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे आका कि इसकी कब्र की इसकी जो भूख है ना वो कब्र की सिर्फ मिट्टी भर सकती है। आजा देखें आप, मैंने इंसान क्या कह रहा है, वो सुबह शाम पैसा, उसने सऊदी अरब तक चला गया, अमेरिका तक चला गया पैसे के लिए। उस जरा गौर करें, पैसा इतना पैसा कमाया खूब कमाया और उसने कहा देखो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने अपना पैसा बचाया और बचाने के लिए मैंने तरकीब क्या लगाई, ये इस तरह से मैंने अपनी बैंक में एफडी करवा दी, ये मेरा पैसा बच गया, बैंक में अकाउंट में जमा कर दिया। मेरी बहन रोती भी आई, मेरे पास पैसा था, मैं मदद कर सकता था, मगर मैंने अपनी बहन के आंसुओं पे अपनी नजरें फेर ली, उसकी परेशानी पे अपनी नजर फेर ली और अपना पैसा बचाया। मैंने जमीन खरीद ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया और मैंने प्लॉट खरीद लिए। मेरा भाई परेशान रहा, मस्जिदें बीरा मस्जिदें काम चलते रहे, मगर मैंने मस्जिदों वालों को टाल दिया, मैंने मदरसे वालों को भी टाला, मैंने अपना माल बचाया, ये मेरा माल बच गया। अच्छा ये तेरा माल बच गया? अम्मा आयशा फरमाती है नहीं 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 मेरे भाई, वो जो अकाउंट में जमा पैसा हुआ है वो नहीं बचा, जो तेरा अकाउंट में जमा हुआ है वो पैसा नहीं बचा, तेरा जमीन में इन्वेस्ट हुआ है वो नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल ने एक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी को ज़िबा किया, फिर उसको बांट दिया अल्लाह की राह में। वो लोग किसके राह में? अल्लाह की राह में। और फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा कितना बचा? मैंने एक कटोरी दिखा के अर्ज की या रसूल अल्लाह ये 4-5 बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह
اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے، بچا وہ نہیں ہے جو زمینوں میں انویسٹ ہے، بچا وہ ہے جس سے بہن کے آنسو پوچھ لیے گئے ہیں، بچا وہ ہے جس سے بھائی کی پریشانی دور کر دی گئی ہے، بچا وہ ہے جس سے یتیم کی پریشانیاں دور کر دی گئی ہے، بچا وہ ہے یتیموں تمہارے پڑوسوں میں یتیم رہتے ہیں، اور اگر تم اپنی نظریں چھپاتے ہو تو قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ یہی پیسہ کرتے کرتے شہنشاہ چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، ساہوکار چلے گئے، امیر چلے گئے، بزنس مین چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، فلسفی چلے گئے۔ یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، رکھا رہ گیا یہی ڈھاٹ سار سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلمینیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ایسی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، فرماتا کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی دیر نہیں لگے گی، ہاں ہاں جلدی بولو۔ کیا فرماتا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلدی بولو۔ کیا فرماتا ہے؟ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی بات ایک ہی ہے، اور اللہ نے ثم کا اضافہ فرمایا۔ پہلے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، پھر فرماتا ثم کلا سوف تعلمون۔ پہلے فرماتا جان جاؤ گے، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر اس کا ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر اعلیٰ حضرت فرمان نے ترجمہ کیا ہاں ہاں جلد جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ مولا علی کے پاس گئے لوگ، حضور ایک ہی بات کو دو مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار جاننے کی بات سمجھ آتی ہے، اللہ نے فرمایا دو بار کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مولا علی فرماتے ہو یتیموں کا مال مارنے والوں اور زکاتیں اپنی ادا نہ کرنے والوں، سنو، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے۔ اللہ بڑی مہربانی، اے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگا؟ موت تجھے حال بدلنے ہیں، جلدی بولو موت تجھے حال بدلنے ہیں، جلدی بولو موت تجھے حال بدلنے ہیں، نہیں دے گی اور حال بدلنے دیتی نہیں ہے۔ 22 سال کا نوجوان، یہی آپ کی دلی میں کبھی انٹرنیٹ پہ وائرل ہوا اس کا ویڈیو، 22 سال کا نوجوان، 6 ایپس ہیں اس کے، 6 ایپس، اور اس نے 6 گھنٹے وہ ورزش کرتا ہے، تو طاقتور ہے، وہ مضبوط ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مر جائے گا؟ مگر میرے بھائی وہ فلم دیکھنے گیا، ایک گھٹیا فلم تو ویسے ہوتی گھٹیا ہے، وہ گھٹیا فلم سے بھی گھٹیا فلم دیکھنے گیا ہے، وہ گھٹیا میں بھی اعلیٰ درجے کی گھٹیا فلم دیکھ کے اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اس کی آخری، منہ میں اس نے گٹکا ڈالا، تیزی کے ساتھ بائک چلائی، اللہ اکبر، اس نے اپنی بائک تیزی کے ساتھ چلائی اور اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بائک روک لیتا۔ وہ پہلے گرا ہے، بائک بعد میں گری ہے، اس کو اٹیک آیا، سائلنٹ اٹیک، وہ گر گیا، وہیں پہ ہاسپٹل لے کے گئے، اس کا پورا چہرہ ادھر چکا تھا، وہ حسین چہرہ جسے بار بار سیلفی میں دیکھتا تھا، جس کے اوپر کے نشان اس کو برے لگتے تھے، وہ پورا چہرہ جس کے لیے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ بار بار تصویریں ڈالتا تھا، لوگ اس کے چہرے سے بڑے، مگر پورا چہرہ بگڑ گیا، روڈ پر رگڑ گیا، پورے چہرے کی کھال آدھی روڈ پہ یہاں پر، اور پھر ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے۔ پھر پوسٹ مارٹم ہاؤس، اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جب مردہ جاتا ہے تو پہلے اس کو لائن میں لگا دیا جاتا ہے، یعنی وہ لائن میں لگ گیا، اور وہ بھی لگ گیا، اس کی ناک میں، منہ میں اس کی چل رہی ہیں مکھیاں، ناک سے چلتی ہیں، منہ کے اندر کو جاتی ہیں، سارا گھمنڈ، سارا ایٹیٹیوڈ، ساری نقشے بازی، سارا گھمنڈ ختم کر دیا موت نے، تھوڑی دیر کے اندر ہی سب ختم ہو گیا، اور کوئی اس کی مکھیاں اڑانے والا بھی نہیں، یہ اس کی درگت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ان کے پاس تھی چھنی اور ہتھوڑی، مگر اب چھنی ہتھوڑی سے نہیں کرتے، ان کے پاس گلنڈر ہے، لگائیں گے، سر پر لگاتے ہیں، پورے یہاں سے پھاڑ کے پورا اوپر سے اتار دیں گے تالا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے لگائیں گے، کر سے پوری پسلیاں کاٹ کے پورا جسم کھول دیں گے، اور پھر اس کے چیک کرتے ہیں سر کے اندر پانی بھرا ہے یا خون بھرا ہے یا کیا وجہ رہی ہے اس کی موت کی، پھر یہ اس کے پورے پیٹ کو وہ چیر دیتے ہیں اور اس کے اندر لگاتے ہیں موٹی موٹی، اس کے اندر سوئی سے لگاتے ہیں ٹانکے، اندر باہر 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 اندر باہر، میں نے، اور اس کے بعد پھر ٹانکے لگا کے سر میں ٹانکے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اندر سے بند کر کے اور کالی پنی میں لپیٹ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اب 2018 میں اپنے ایک قریبی آدمی کے
पोस्टमार्टम में उसके मैंने सर में गुस्ल दिया था उसको, तो उसके सर को मैंने उठाया तो उसकी सफेद उंगली मेरी उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी और मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपके तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ने के लिए गस्साल अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले, हाथ पकड़ने वाले, गुस्ल देने वाले, जरा नरमी कर मेरे गुस्ल में, तेरे गुस्ल से मुझे तकलीफ होती है। अंगूठी भी उतार ली गई है आज, मेरी घड़ी भी उतार ली गई, मेरी दौलत पे कब्जे हो गए, मगर मेरा अजीज कोई एक लोटा भी मेरे ऊपर पानी डालने के लिए तैयार नहीं। मरने के बाद इंसान डरौना बन गया, उसे डर लगने लगा है। मेरे भाई मेरे दोस्त इधर तो देख, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब उसको लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके कब्र में ले जाने, कब्र की तरफ ले जाने वालों, कब्रिस्तान की तरफ जरा थोड़ा हल्के पांव रखो, तुम्हारे पांव की आहट से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो वो भी और आप भी सुने, और अगर आप मरने पर गौर नहीं कर रहे तब भी आप मरेंगे, और अगर मेरी बातों में आप दिलचस्पी नहीं ले रहे तब भी मरेंगे, और अगर लेंगे तब भी मरेंगे। मौला अली फरमाते तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, और नहीं याद करेगा तब भी मरेगा, और अगर मरेगा तो आसानी से, अगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो बड़ी दुश्वारी और बड़ी सख्त मौत मरेगा।